الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. معزز سامعین، اسلام پر اعتراضات سے کوئی صدی خالی نہیں. معترضین بدلے لیکن اعتراضات وہی رہے. اسلوب، طریقہ کار اور نوعیت کا فرق رہا. علماء اور مفکرین نے تسلی بخش اور قابل اطمینان جواب دیے. دور حاضر میں اسلام پر اعتراضات کا لامتناہی سلسلہ شروع ہو چکا ہے. کبھی جہاد، کبھی حجاب، کبھی تعدد ازدواج، کبھی صغر سنی میں شادی، کبھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اعتراضات ہوتے ہیں. ان تمام اعتراضات کے جوابات دینے کی کوشش انشاءاللہ میں معترضین ہی کے لینگویج میں کروں گا. اگر تمہیں محمد رسول اللہ پر اعتراض ہے تو اٹھائیے دی 100. مائیکل ہارٹ عیسائی ہونے کے باوجود اپنی کتاب دی 100 میں پہلا مقام حضرت عیسیٰ کو دینے کے بجائے محمد رسول اللہ کو دیتا ہے اور اس کا ریزن بیان کرتے ہوئے صفحہ نمبر 3 پر لکھتا ہے He was the only man in history who was supremely successful on both the religious and secular levels. کہ تاریخ میں صرف اور صرف ایک ہی شخص تھے جو مذہبی اور سیکولر لیول پر پورے طور پر کامیاب تھے. اسی طرح محمد دی پروفیٹ آف اسلام نامی کتاب میں کرشن راؤ جی کہتے ہیں کہ محمد صاحب کی پوری سچائی پر کرنا کائنات کی سب سے کٹھن بات ہے، کائنات کی سب سے مشکل بات ہے. کبھی جیو ہتیا کا عنوان لگا کر گوشت خوری پر اعتراضات ہوتے ہیں. جب ہم ہندو دھرم کی مذہبی کتاب منو اسمرتی اٹھاتے ہیں تو گوشت خوری کے جواز کا ثبوت ملتا ہے. منو اسمرتی ادھیائے نمبر 5 شلوک نمبر 30 میں کہتی ہے نانتا دشیتے ددہان پراسنو ہنی ہنی پی نانتا دشیتے ددہان پراسنو ہنی ہنی پی دھاترے سرشت ہداشت پراسنو دتار ایوچا. کہ کھانے کے لائق جانوروں کو کھانے سے دوش یعنی گناہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ کھانے کے لائق جانور اور نہ کھائے جانے والے جانوروں کو برہمانے پیدا کیے. اسی پر بس نہیں بلکہ معاملہ اس سے کہیں آگے ہے. ارادہ کتنی شید میں ہے جو یہ چاہے کہ اس کا بیٹا فصیح اللسان ہو، ماہر کلام ہو، تمام علوم کو جاننے والا ہو، ہر فن والا ہو، میدان جنگ جیتنے والا ہو، تو اس کو اور اس کی بیوی کو چاہیے کہ بیل اور سانڈ کا گوشت پکا کر گھی اور چاول کے ساتھ میں کھائے. اٹھائیے ویرت پران، کھولیے کیرتی کنڈ. مہادیو سکھیا نام کے راجا کے بارے میں کہا گیا کہ اس کے دور حکومت میں ہر روز برہمنوں کو کھانے کے لیے گوشت دیا جاتا تھا، بلکہ جو نہیں کھاتا اس کے لیے سخت سے سخت سزائیں بیان کی جاتی تھی. اور جس سائنس کو تم اپنا دل دادا سمجھتے ہو، جس کی باتوں کو تم ہر پہ اخیر مانتے ہو، تو سنو امریکن کونسل آف سائنس اینڈ ہیلتھ کہتی ہے A person need not abstain from meat and be a vegetarian to have a healthy diet. کہ کسی بھی شخص کو اچھی صحت حاصل کرنے کے لیے گوشت خوری سے اجتناب کر کے سبزی خور بننے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے. اس لیے کہ آنند جس نے باڈی بلڈنگ کی دنیا میں 13 مرتبہ عالمی ریکارڈ قائم کیا، باکسنگ چیمپئن ورلڈ میڈلسٹ محمد علی قلعے جس کے مکے سے پوری دنیا تھراتی تھی، اگر اس مقام پر پہنچا تو گوشت خوری کر کے. بلکہ گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں تو 90% سے ادھر کھلاڑیوں کے نام گوشت خوروں کی لسٹ میں شامل ہیں. کبھی کوئی ملعون عورت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی صغر سنی میں شادی پر اعتراض کرتی ہے. اٹھائیے والملک رامائن، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ سیتا جی کی شادی رام جی سے 6 سال کی عمر میں ہوتی ہے. کبھی میڈیا کے تھرو تعدد ازدواج پر اعتراضات ہوتے ہیں. کھولیے مہابھارت. رام چندر جی کے والد راجا دشرتھ کے 3 بیویاں تھیں. شری کرشن کے والد واسودیو کی 4 بیویاں تھیں اور خود شری کرشن جی کے تو 16,108 بیویاں تھیں. اب سوال میرا یہ ہے، بتائیے فیصلہ آپ کے ہاتھ ہے. الیاذ باللہ 11 بیوہ دنیا رکھنے والا عیاش ہوتا ہے یا پھر 16,108؟
کبھی آزادی نسواں کا عنوان لگا کر حجاب پر اعتراضات ہوتے ہیں۔ جب رام چندر جی کی بیوی سیتا جی کا ہرن لنکا پتی راون کر لیتا ہے تو ہنومان اور لکشمن ڈھونڈنے کے لیے نکلتے ہیں۔ راستے میں چلتے چلتے ایک دوپٹہ ملتا ہے، ہنومان اٹھاتے ہیں، لکشمن سے پوچھتے ہیں کس کا ہے؟ لکشمن جواب دیتے ہیں میری بھابھی کا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، ایک چپل ملتی ہے، ہنومان اٹھاتے ہیں، پوچھتے ہیں کس کا ہے؟ لکشمن جواب دیتے ہیں میری بھابھی کا ہے۔ اخیر میں لاسٹ میں چلتے چلتے ایک ناک کی نتھنی ملتی ہے، لکشمن عجیب جواب دیتے ہیں، عجیب جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں اسے پہچان نہیں پا رہا ہوں، اس لیے کہ یہ ناک کی نتھنی ہے، ناک میں پہن جاتی ہے، اور میں نے کبھی بھی اپنی بھابھی کا چہرہ دیکھا ہی نہیں، کیونکہ وہ میری بیوی نہیں، میرے بھائی کی بیوی ہے۔ کیا پتا چلا؟ کیا پتا چلا؟ سناتن دھرم میں بھی، ہندو دھرم میں بھی پردہ ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جن کے خود کے گھر شیشے کے ہوں ان کو دوسروں پر پتھر نہیں برسانا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔